بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا فضل ہے، آپ کی کتاب 80 صفحے تک پہنچی، اور آخری بات اس میں یہ تھی کسی سے کچھ مانگنا مت۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اسی میں عافیت ہے۔ خیر، اپنا قرض اگر کسی پر ہو اس کو یاد دلانا وہ سوال میں داخل نہیں ہے۔ آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ سوال میں داخل نہیں ہے، کیونکہ میری پیشکش کے بغیر ان کے والد صاحب نے مجھ سے کہا تھا میں نے آپ کی خدمت کے لیے ایک حقہ خرید کر لیا ہے، وہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ میری تو لہذا وہ ابھی پہنچا نہیں تو انشاءاللہ پہنچے گا۔ ہاں میں اس میں کہہ رہا ہوں، وہ کسی چیز کا تذکر و تذکیر سوال میں داخل نہیں ہے۔ فقیر کی کچھ داستان زندگی عجیب سی ہے، سب تو نہیں سنائی جا سکتی، لیکن اس میں سے جو آپ کی ضرورت کی ہے اس میں سے بعض باتیں بتا دوں گا۔ میں جس زمانے میں امروہہ پڑھاتا تھا تو وہاں حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ کے ہم وطن، ہم سبق، ہم نوالا، ہم پیالہ شاہ صاحب کے شاگردوں میں سے، جو ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ سے 16 سال پہلے دارالعلوم سے فارغ تھے، وہ اسی مدرسے میں مدرس تھے جس میں بندہ فقیر تھا۔ میں اس وقت نوعمر تھا، وہ اس وقت بزرگ تھے، مگر محبت کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ میری ان کی پکی دوستی ہو گئی، وہ میرے پکے دوست، میں ان کا پکا دوست۔ مذاق بھی ایسی ہوتی تھی، حالانکہ وہ میرے ابا سے بھی بڑے تھے، میرے شیخ سے بھی بڑے تھے، مگر جب دوستی ہے تو وہ مجھ سے مذاق کرتے تھے، میں ان سے کرتا تھا، دوستی تھی۔ تو گویا کہ ایسا تھا میرا ان کا مسئلہ، جو ادھر کے لوگ ہوں گے وہ وہاں کے لوگوں سے سنیں گے، وہاں کے اساتذہ بتائیں گے کہ وہ دونوں ہم پیالہ ہم نوالا تھے۔ ان کا نام تھا مفتی مشرف صاحب سنبھلی رحمت اللہ علیہ۔ سنبھل کے تھے، مولانا منظور نعمانی بھی سنبھل کے تھے۔ یہ ہم سبق ہیں، شاہ صاحب کے شاگرد ہیں، اور حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ سے 16 سال پہلے کے فارغ ہیں۔ ان کے پاس مدرسے میں جب میں پہنچا، مسلم شریف تھی، اس بندہ فقیر کے پاس ترمذی شریف تھی، تو ویسے بھی بہت گہری مناسبت تھی، میری ان کی دوستی تھی۔ تو ان کا قیام مدرسے میں تھا، میرا قیام مدرسے سے باہر ایک مسجد میں تھا، وہاں میں رہا کرتا تھا، قریب ہی میں، جیسے یہاں سے مدنی گیٹ اتنی فاصلے پر مدرسے سے وہ مسجد تھی تقریباً، وہیں جاتے تھے مجھ سے ملنے، چائے پلا۔ اور افہام و تفہیم بھی ہوتا تھا مسائل میں، فتوے لکھنے ہوتے تھے، مدرسے کی طرف سے مامور میں تھا کہ میں فتویٰ لکھوں
وہ مامور تھے ذرا ان کے فتوے کو اچھی طریقے سے دیکھنا غور سے. پکی دوستی. میں گھر آتا تھا بیٹ اکیلا ہی جا رہا گھر, مجھے نہیں لے چل رہا, چلو میرے ساتھ ہفتوں رہ جاتے. یہ دوستی تو دوستی. حالانکہ وہ میرے والد صاحب سے بھی بڑھ رہے تھے. وہ میرے پہلے سے وہاں مدرس تھے, اور جب میں وہاں سے یہاں آنا ہوا اس سے 6 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا. بہت اثر میری طبیعت پر ہوا. تو یہ بتا رہا ہوں, انہوں نے اپنی سب کتب احادیث کی اجازت مجھے دے رکھی ہے اپنی سند سے. میں اس لیے سنا رہا ہوں یہ واقعہ. وہ سب جو اس وقت مولوی ہوں گے وہاں کے, یہاں ان کو معلوم ہوگا کہ یوسف کی اور مفتی مشرف صاحب کی بالکل پکی ایسی دوستی تھی. بس وہ بڈھے تھے, میں اس وقت میں نو عمر تھا, بلکہ وہ بچپنے کے کچھ شوق بھی اس وقت تک پلے ہوئے تھے. کچھ سالوں تک میں والی بال کھیلنے کا عادی تھا. والی بال کھیلا کرتا تھا اثر کے بعد جا کر فیلڈ میں. وہ جا کے ایک لکڑ تھا وہاں بیٹھ تسبیح پڑھتے رہتے. یہ کہتا حضرت میچ دیکھنے آ رہے. کہا میں میچ کہاں دیکھتا ہوں, یہ کھیل رہا ہے بیہودہ, یہ میرا دوست ہے, اس کو دیکھنے آتا ہوں کہ کھیل کب تک کھیل لگا. ہم دکھائیں گے کتنا کھیلتا ہے تو. وہ جن سالوں کے بعد ختم. اب یہ بھی معلوم نہیں کھیل ہوتی کیا چیز. ایک تو وہ فٹ بال سے کھیلتے ہیں, وہ میں کبھی نہیں کھیلا. وہ ہاتھوں سے جو کھیلتے ہیں والی بال, اس کا بہترین کھلاڑی تھا. تو یہ واقعہ اس لیے میں نے سنایا. سند شارٹ کٹ ہوئی, ساری اجازتیں حاصل ہیں. دوسری سنیے. بعض باتیں جو میں شاہ صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بعض باتیں ایسی بتا دیتا ہوں کہیں کتابوں میں آپ کو نہیں ملیں گی, ایسی نکل جاتی ہے میری زبان سے, میں نے بھی نہیں دیکھی. وہ چونکہ شاگرد زیادہ سمجھتا ہے اپنے استاد کو, شاگرد اپنے استاد کو دوسروں کے مقابلے پر زیادہ سمجھتا ہے. لہذا وہ بعض باتیں جب مجھے کچھ خلجان ہوتا تھا کسی بات پر شاہ صاحب کے کنیکشن سے, وہ اس کو حل کرتے تھے, وہ بتاتے تھے صورت حال ہی ہوتی. بڑے معتقد تھے اپنے استاد کے. جیسا کہ شاہ صاحب کے تمام تلامذہ کو آپ دیکھیے, اپنے استاد کے بہت ہی عاشق ہیں. اور مولانا یوسف صاحب بن نوری تو اپنے اس باب میں لا مثال لو, وہ تو ایسے بالکل سچے عاشق ہیں اپنے استاد کے. یعنی کوئی ان کی تعریف کر دے اور ان کے استاد کا ذکر نہ کرے تو اس پر بھی خفا ہو جاتے تھے. یعنی انہوں نے عربی میں ایک قصیدہ لکھا حضرت شاہ صاحب کی شان میں, مولانا یوسف صاحب بن نوری نے. تو ایک عربی نے وہ قصیدہ دیکھا تو بہت ہی اشتیاق ہوا اس کو مولانا یوسف صاحب سے ملنے کا. ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو بہت تعریفی جملے کر, لیکن وہ بگڑ گئے. شعر کہنے والے کی تعریف کر رہا ہے, جس شخص کی شان میں اشعار کہے گئے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا. اشعار جن کی شان میں ہیں ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا. یعنی اس پر ان کو غصہ آیا کہ میرے استاد محترم کا ذکر کیوں نہیں آیا. معارف السنن آپ دیکھتے ہوں گے, مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے اکثر حضرات دیکھتے ہوں گے جب کسی مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں, کوئی اعتراض کر دیتا ہے, کس طریقے سے اسے رد کر کے اور کیسے ثابت کرتے ہیں والحق ما قال شیخنا. دلائل علمیہ سے اس کا انتقال کرتے ہیں اور پھر اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہیں. فثبت من هذا ان الحق
ما قال شیخنا. دوسری بات یہ کہنے جا رہا تھا، آپ کے دورہ حدیث کے اساتذہ میں اس وقت حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ سے براہ راست حدیث پڑھنے والے اور جنہوں نے ان سے بخاری پڑھی ہو، میرے علم میں حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب کے علاوہ کوئی نہیں. کیا؟ نہیں، میرے الفاظ تو دیکھ اللہ کے، میں کہتا ہوں آپ کے دورہ حدیث کے اساتذہ میں نہیں. فیہ ما فیہ انقطاع، مولانا نعمت اللہ صاحب کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تکمیل شیخ فخر الدین سے ہوئی ان کی. میں جو کہہ رہا ہوں، میرے ناقص معلومات کے مطابق براہ راست حدیث کی اجازت یافتہ ان سے باقاعدہ پڑے ہوئے آپ کے دورہ حدیث کے اساتذہ میں حضرت بحر العلوم کے علاوہ کوئی نہیں ہے. وہ سیدھے براہ راست شاگرد ہیں مستقل حضرت شیخ الاسلام کے. یہ شرافت ان کو حاصل ہے. اب کی بات کر رہا ہوں، اب سے پہلے اور بھی تھے، لیکن گفتگو موجودہ دور کی کر رہا ہوں. اب تو عموماً جو لوگ آپ کے سامنے سند پیش کریں گے تو پھر وہ شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ آئے گا، کسی میں اور کا واسطہ آئے گا، کسی میں اور کا واسطہ آئے گا، ایسے پیش کریں گے. اور اب چھوٹے لوگ پیش کریں گے تو اس میں جو کچھ اساتذہ پڑھا رہے ہیں انہی کے واسطے آئیں گے. ایسا بھی ہوگا. ایسا بھی ہوگا کہ بھائی آپ نے کسی سے موطا پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے کس سے پڑھی، کہ میں نے قاری عثمان سے پڑھی. ایسا بھی ہوگا. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے ہیں، شاگرد ہیں. مفتی شفیع صاحب بھی شاگرد ہیں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سمدھی مولانا سالم صاحب دارالعلوم وقف کے معتمم، سابق استاذ دارالعلوم دیوبند کے خسر حضرت مولانا نعیم صاحب دیوبندی بندہ فقیر نے نسائی شریف ان سے پڑھی ہے. مولانا نعیم احمد صاحب قاری طیب صاحب کے سمدھی اور مولانا سالم صاحب کے ان کی عمر قاری صاحب کے برابر یا ایک آدھ سال زیادہ ہی ہوگی. انہوں نے بھی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یقیناً پڑھا ہے. گو انہوں نے سبق کے دوران اپنی سند تو بیان نہیں کی تھی، لیکن شاہ صاحب کے شاگردوں میں سے آگے کی سند معلوم ہے آپ لوگوں کو. اور ایک سند اور بہت عالی ہے، وہ یہ ہے، پہلے اس کے عالی ہونے کی وجہ بتاؤں. وہ مرقات پڑی ہے نا منطق میں، در شعر مپیچ و در فن او چوں اکذب اوست
احسن ہو. شعر شاعری میں مت پڑھ، شعر شاعری اس کے فن میں مت پڑھ. کیوں؟ اس فن میں جتنا جھوٹا ہوگا شعر اتنا ہی بہترین شمار کیا جائے گا. سچا اگر ہے کوئی داد نہیں دے گا، جھوٹا اگر ہے تو واہ واہ. یہ مرقات نے نقل کیے کہہ کر قال العارف الگنجوی. یاد آ رہا ہے؟ یہ مرقات مشکات کی شرح نہیں، وہ مرقات منطق والی. اس میں ایک جگہ پر ہے قال العارف الگنجوی در شعر مپیش و در فن او چون اکذب اوست احسن او. وہ انہی کا شعر ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی کا. قال العارف الگنجوی. اللہ نے کافی عمر ان کو دی. حضرت مولانا قاسم صاحب، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی ان سے ملاقات نہیں ہے. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں کانپور پڑھاتے تھے تب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ان سے ملاقات کی اور ان سے حدیث کی اجازت لی. اور انہوں نے کچھ کتابیں تو حضرت شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہیں اور 3-4 کتابیں حدیث کی براہ راست شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے پڑھی ہیں. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے شاگرد ہیں، شاہ اسحاق کے بھی شاہ عبدالعزیز کے بھی. بندہ فقیر نے بخاری شریف کا پہلا باب حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا. حضرت نے اجازت دی. حضرت کو اجازت حدیث حاصل ہے اپنے شیخ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو اجازت حدیث حاصل ہے شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی سے. وہ براہ راست شاگرد ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے. وہ شاگرد ہیں اپنے والد محترم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے. بہت شارٹ کٹ سند ہوئی ہے. اور باقاعدہ یعنی سبق میں پڑھا ہے پہلا باب، یعنی خارج میں نہیں، سبق میں پڑھا ہے. اب کہا جا سکتا ہے اخبرنا الشیخ المقری محمد طیب عن الشیخ اشرف علی التھانوی عن فضل الرحمان الگنجوی عن الشاہ عبدالعزیز المحدث الدہلوی عن الشاہ ولی اللہ المحدث الدہلوی. بات سمجھ میں آئی کچھ؟ اسے صیاد کچھ گلشن نے کچھ بلبل نے کچھ سمجھا، چمن میں کتنے معنی خیز تھی ایک خاموشی اس کی. ارے اسے صیاد کچھ گلشن نے کچھ بلبل نے کچھ سمجھا، چمن میں کتنے معنی خیز تھی ایک خاموشی اس کی. بہرحال حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد آپ کے سامنے مختلف مقامات پر آ چکا ہوگا کہ یہ جو تم حاصل کرتے ہو یہ دین ہے، لہذا دیکھ بھال کے لو کس سے لے رہے ہو. اس نے سند کی اہمیت کو اور دوبارہ کر دیا. اس لیے احادیث کے سلسلے میں ہر زمانے میں سند کی بڑی اہمیت رہی ہے. اگرچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے
نزہت النظر میں یہ فرمایا ہے، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ بعض لوگ علو کے چکر میں اور کثرت اساتذہ کے چکر میں رہتے ہیں، جو مقصود اصلی ہے یعنی علوم حدیث کو حاصل کرنا، جو اصل مقصود ہے اس کو پیچھے ڈال رکھا ہے، اور جو چیز غیر ملتفت الیہ تھی اس کو ملتفت الیہ بنا رکھا ہے۔ لیکن اگر علوم حدیث کے ساتھ ساتھ سند عالی ہوتی ہو تو نور علی نور۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ سندیں میں نے پیش کی آپ کے سامنے، کافی ہو گئی ہوں گی؟ ہاں تو بہت ساری ہو گئی۔ اور وہ مولانا منظور نعمانی کے جو ساتھی تھے، ان کے ہم سبق محمدن، ان سے جو دوستی رہی ہے پکی، اس سے بڑا فائدہ مجھ کو پہنچا ہے، بہت فائدہ پہنچا۔ اور میں نے دیکھا واقعتاً بڑے لوگوں سے دوستی کرنے میں ان کے ساتھ رہنے سے کیا ملتا ہے، مجھے پتا چلا۔ اب ہم لوگ ترستے ہیں، اس طرح کے لوگ نہیں ملتے۔ لیکن انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی، لیکن میں نقل نہیں کرتا آپ کے سامنے، وہ نقل کرنے کا موقع آپ کی ضرورت کی نہیں ہے۔ ایک نصیحت انہوں نے مجھے کی تھی، اور اپنے گھر بھی جا کے، لیکن وہ تو میرے گھر آتے جاتے تھے، میں ان کے گھر تب گیا جب ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کے گھر والے دیکھ کر، یہ ہے یوسف جس کا وہ ہر دفعہ ذکر خیر کرتے تھے، یہ ہے وہ، یعنی ان کے بچوں سے بھی بہت چھوٹا تھا۔ اس سے ہوا بڑے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بہت کچھ ملا کرتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ بڑے لوگ ہیں، اکابر کو دیکھے ہوئے ہیں، تو بہت سی راز کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں ایک جلسہ تھا سنبھل میں، حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اس میں مدعو تھے، اور حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ بھی اس میں مدعو تھے۔ شاید یہ اس زمانے کی بات انہوں نے بتائی کہ اس زمانے میں حضرت شیخ الاسلام دارالعلوم میں نہیں تھے بحیثیت مدرس کے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں قاری صاحب کو لینے کے لیے مجھ کو مامور کیا گیا کہ میں جاؤں۔ میں نے جا کے قاری صاحب سے کہا کہ جی میں وہاں سے آیا ہوں، وہاں چلنا ہے، کہ ٹھیک ہے، چند منٹ کے بعد حاضر ہوتا ہوں۔ چند منٹ کے بعد وہ نکل کے آئے تو بالکل پورا لباس ان کا اوپر سے نیچے تک کھدر کا تھا، حالانکہ قاری صاحب تو بہترین لباس پہننے کے عادی تھے، اور وہ قاری صاحب کی نوعمری تھی۔ اب وہ اپنے والد محترم کے بعد زیر نگرانی تھے یا زیر سرپرستی تھے حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ کے، جو علامہ شبیر احمد عثمانی کے بڑے بھائی اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے۔ تو کہیں بھی جاتے تو چونکہ وہ ابا کی حیثیت میں ہیں، سرپرست ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا جی وہ سنبھل کے لیے جانے کے لیے وعدہ کیا تھا، یہ آئے ہیں، تو وہاں جا رہا ہوں۔ دیکھ کے کہیں یہ کیا؟
اوپر سے نیچے تک خدر کہ جی انہوں نے بتایا کہ مہا جلسے میں حضرت مدنی دامت برکاتہم بھی تشریف لا رہے ہیں. اس وقت کتاب سے انہوں نے بولا. وہ خدر کا لباس پہنتے تھے، دوسرے لباس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. ان کی رعایت میں حضرت قاری صاحب نے وہ لباس پہنا. حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے محتمیم دارالعلوم دیوبند، انہوں نے ان کی تصویب فرمائی اور جانے کی اجازت دی. یہ احوال تھے اکابر کے. یہ واقعہ انہوں نے ہمارے دوست رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو سنایا کہ میں گیا تھا قاری صاحب کو لینے اور یہ صورتحال پیش آئی. خدر کے لباس میں آئے کیونکہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پر موجود ہے. ان کی رعایت میں بہرحال کتاب آپ کی پوری ہو گئی اللہ کی رحمت سے، آپ حضرات کی برکتوں سے، آپ حضرات کی دعاؤں سے. ارے نہیں، آپ کی ہیں، میں تو فقط خادم ہوں آپ کا. اصل دعائیں اور برکتیں تو آپ کی ہیں. لہذا اب دعا کر لی جائے. اور آپ کی تمام سندوں سے نسائی کی تمام احادیث بیان کرنے کی اجازت ہے. ہاں، اسی لیے تو سنائی جاتی ہے. ہاں، یہ تو آ گیا. بھئی جب جو آپ کا استاد ہے تو وہ اسی لیے تو بتاتا ہے. وہ اگر امام صاحب بھول کر قاعدے عقیدہ میں 5 رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو مسبوق بھی کھڑا ہو گیا تو کیا مسبوق کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے اتنے بھائی؟ یہ مسئلے باہر ہی پوچھ لیا کرو اس طرح کے. لو، یہاں کے سبق سے کیا تعلق ہے اس کا؟ بخاری کے پہلے باب کا درس دے کر اپنی سند عالی کے طریق سے ہمیں اجازت حدیث. مولانا وہ بخاری کی پہلی حدیث تو پڑھا چکا ہوں میں آپ کو، وہ نسائی شریف میں پڑھائی ہے. وہ اجازت ہے، وہ جب ایک کی ہو جاتی ہے وہ تو سبھی کی ہو جاتی ہے. نحو کی کوئی ایسی کتاب کا نام بتا دیں جس سے ہماری کمی پوری ہو سکے. مولانا ہدایت النحو یاد کر لو، اور اگر وہ یاد ہو تو کافیہ کو پکڑو. تشہد میں اشارہ کس طرح کرنا چاہیے؟ عند الاعناف. عند الاعناف حلقہ ہے. عند الاعناف حلقہ بنا کر کرنا ہے. یہ حلقہ بنتا ہے. یہ تو ہماری ایک کتاب ہے، وہ عقد انامل، اس میں لکھی ہوئی ہے تفصیلات. علامہ انور شاہ صاحب نے نسائی بھی شیخ الہند سے پڑھی ہے. یہ تو ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال جب اجازت حاصل تو وہ اجازت پوری کتابوں ہی کی دے دیتا ہے نا استاد. دعاؤں کی ہیں. یہ بھی دعا ہی کی ہے، یہ بھی دعا ہی ہے، یہ بھی دعا ہے. بخاری شریف کی چند احادیث پڑھا، ہمیں بھی اجازت، وہ تو بغیر پڑھائے ہوئے جب اجازت مل گئی تو وہ تو مل گئی. اپنے کچھ اشعار سنا دیجئے مولانا، دعا کا وقت ہے. اشعار دعا کے وقت میں اشعار سنانے کو جی نہیں چاہتا. میرے بھائی کی طبیعت، یہ بھی دعا کی ہے، یہ بھی دعا سے متعلق ہے.
حضرت علامہ قمر الدین صاحب خود درس میں فرمایا تھا کہ وہ 3 مہینے حضرت مدنی سے پڑھا تھا، پھر بعد میں انتقال ہو گیا تھا. میں اس کا انکار میں نے کہا فیہ انقطاع، تکمیل نہیں ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، بات سمجھتے نہیں ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں سمجھ رہا تھا آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. یہ بھی دعا کے لیے ہے. کتاب کے ختم پر دعا کے ساتھ ساتھ شیرینی بھی ہونی چاہیے. کیا بخاری شریف میں کوئی حدیث ہے کیا بھائی؟ یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا کے لیے ہے. یہ اولاد کی دعا کے لیے کہہ رہے ہیں. یہ بھی دعا کے لیے ہے، یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا کے لیے ہے. ہاں یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعائے مغفرت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی رخصتی کے وقت حضرت فاطمہ کو کس کے حوالے کیا؟ بتا دیں. مطلب یعنی کیا الٹا سوال ہے؟ حضرت فاطمہ کو رخصتی کے وقت کس کے حوالے کیا؟ مطلب کیا ہے؟ اللہ، اصل میں ہندوستان میں رہ کر اپنے برادران وطن کے زیر سایہ جو تمہارے ذہنوں میں جو بھوت سوار ہو گیا ہے نا، وہ اب تک بیٹھا ہوا ہے. عرب کے دستور میں آج بھی دیکھو کیا ہے، شادی ہو گئی بس لڑکی اور لڑکا ہاتھ پکڑ کے چل دیں گے، خود نکاح ہو گیا بس خلاص. یعنی عجیب سوال کر رہے ہیں. یہ بھی دعا، یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے. ارے بھائی نہیں وہ تو میں نے ان کو کہا دیکھو میں ترانے ورانے رہنے دو، سیدھی سادی زندگی ہونی چاہیے، اکابر کے نقش قدم پر ہونی چاہیے، اور جتنی زیادہ طبیعت میں سادگی اختیار کرو گے، رہنے میں، تعیش میں، کھانے میں، پھرنے میں، چلنے میں، اتنے عافیت میں رہو گے. نہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں بیٹے، مت پڑھو ان تکلفات میں مت پڑھو. جب آپ کا سال کا آخر کا ہوگا تم اپنے طور سے کر لینا، ابھی میرے سامنے کچھ مت پڑھو. وہ اس طرح کی چیزوں کا وہ نہیں، یعنی تو اب علماء کی طبیعت میں سادگی نہیں ہوگی تو سادگی کہاں آئے گی؟ دعا کیوں؟ دعا کرو، لیکن دعا کروں گا بالسراج. آپ کے سامنے اپنی ضروریات ہیں، ان کے لیے بھی اللہ سے دعا کرو، اپنے علم و عمل کے واسطے کرو. اور بھائی اصل یہ ہے آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے، اللہ کے روبرو جانا ہے سب کو. جتنی بدماشی یہاں پر کرے آدمی سب لحاظ ہے، سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. آخرت کا تو ہے ہی، یہاں کا بھی وہی ہے. ربنا لک الحقیقت حقا وکل مجاز ولک الامر تحقیقا وکل مجاز اعنت المبادی بیدیک ونواصی المقاصد مفوضۃ الیک. اس سراب زندگی میں مالک کونو مکان، اس سراب زندگی میں مالک کونو مکان،
ہے حقیقت میری بس یہ اب یہاں اور کل وہاں. اتنی سی حقیقت ہے. اب یہاں ہے کل وہاں ہے. وہاں یعنی اللہ کے سامنے. اس سے بھی بھائی غفلت نہیں ہونی چاہیے. دنیا میں جو کچھ آدمی نے کر رکھا ہے وہ سب اس کے سامنے آنا ہے. اس لیے وہاں کے لیے بھی دعا کرنی ہے. اور جن بھائیوں نے دعا کے لیے پرچیاں دی ہیں کسی میں اپنے متعلقین کی مغفرت کا مسئلہ ہے, کسی میں شفا یابی کا مسئلہ ہے, کہ ان کو بیچارہ مقروض ہے اس سے خلاصی کے لیے دعا کی درخواست کر رہا ہے. ان سب کے لیے بھی دعا کرو, اپنے لیے بھی دعا کرو, اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرو, اور دارالعلوم کے لیے بھی دعا کرو, اور دارالعلوم کے اساتذہ جو بیچارے بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو, اور اپنے متعلقین جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو, اور جو بیچارے پورے عالم کے اندر دینی خدمات کے اندر مشغول ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے, اس کے لیے بھی دعا کرو. دعا بھی سر ہوگی اور آغاز کر دو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شابائی دعائے خیر میں یاد رکھنا اور محنت کرتے رہنا. اجازت ہے.